سز سوز جگرم برخیز که با نوای نیباز شمس و قمری دگر برآمد وای چه نالیده یا آتش بگریه در عالم از این غم شرر آمد برخیز که شور محشر آمد مثل ز سوز جگر آمد برخیز که شور محشر آمد مثل ز سوز جگر آمد Birinci Bölüm Beyaz Köy خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کے بعد مسلمانوں نے ان کے بڑے فرزند حسن ابن علی سے بیعت کر لی۔ معاویہ ابن ابو سفیان حاکم شامات بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا بے رقیب خلیفہ سمجھتا تھا اور حسن ابن علی سے نزاح کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عراق اور شام نے ایک دوسرے کے سامنے سفارائی کر لی۔ مدائن جو ایران کے ساسانی بادشاہوں کی حکومت کا مرکز ہوا کرتا تھا اور کوفے کا ہمسایہ تھا، اب مسلمانوں کی حکومت کا مرکز تھا اور خلیفہ کی حکومت کا جز شمار کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر تاجروں اور اشراف عرب نے مدائن کے شہروں میں سکونت اختیار کر کے ایک دو رخی آبادی تشکیل دے دی تھی، عرب اور عجم۔ مدائن سن 41 ہجری۔ الحمدللہ۔ تمہاری گندم کی فصلوں کا ایک ایک خوشہ بالکل ان لڑکیوں کی مانند ہے جو شادی کے لیے آمادہ ہوں۔ دیکھو کیسے جھوم جھوم کے نغمہ سرائی کر رہی ہیں۔ مان گئے تمہارے ہاتھ کو؟ تم نے سونے کو اس کے مقابلے میں حقیر کر دیا ہے۔ پانی حلال، زمین حلال، دانہ حلال، مالک سخی، رعیت راضی اور خدا غازی، پھر کیوں نہ سونا ہوگا مختار؟ تو پھر جلدی کام شروع کرو، کیونکہ عمر واس اور اس کے شامی ٹڈے زیادہ دور نہیں ہیں۔ صرف ہے کہ یہ ہیرے موتی شیاطین کا لقمہ بن جائیں۔ بسم اللہ۔ خوشہ چننے والے سب منتظر ہیں، زراعت کی دراتی تم خود تھامو۔ خدایا امید تجھی سے وابستہ ہے۔ خدایا تیری نعمتوں کے شکرانے اور ان دانوں کی حرمت کی قسم جو تو نے پیدا کیے، ایک مٹھی پرندوں کے لیے، ایک مٹھی چرندوں کے لیے، ایک مٹھی رینگنے والوں کے لیے، ایک مٹھی جانوروں کے لیے، بلندی اور اقبال کی نیت سے حاسدوں، کینہ توزوں، بدنیتوں کی نگاہ سے بچنے کے لیے بری نگاہیں اندھی ہو جائیں، ایک بخار و خش سرات کی حفاظت کے لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ ایک پاک روٹی بنے، نمک اور روٹی کے حق کے واسطے، خبز و زکوٰۃ کے حق کے واسطے، جو حق الناس ہے، مستحق اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہونے کے لیے ان سب خوشوں میں برکت فرما۔ بارہا بولے محمد کہ علی جاہ میری جان حیدر
محمد پہ پڑھو سب صلوات. جلدی آؤ. شور مت کرو, مت چلاؤ, یہ بھی پھنس جائے گا. جلدی کرو ابو صاحب, یہ دھوم کٹا زیادہ نقصان دہ ہے. اسے جگہ نہ ملی تو فصلوں کو تباہ کر دے گا. ابو صاحب آپ لوگ اس طرف سے اسے بھگائیے تاکہ یہ فصلوں سے باہر نکل جائے. مر جا, جہنم میں جا. فصلوں کو تباہ کرتے ہو. ہاں, مسلمانوں کی رکو گردوں ابو کے دانے صاحب. حرام کرو گے. ہاں, دھیان سے آگے جانا, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مر جا, جہنم میں جا. گندم کے دانے خراب کرو گے. مر جا. مجھے سے ضعیف کو کتنا تھکا دیا اس نے. کیسا موٹا سانڈ ہو گیا ہے, ہماری محنت کو کھا کھا کے. اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے زربی. چاہیے. یہ 2 تیروں سے شکار ہوا ہے. اس منوس لاش کے لیے 2 تیر بھی کم ہے مختار. اس کو تو 100 تیروں سے چھلی کر دینا چاہیے. مگر میں نے تو 1 سے زیادہ دستے تیر نہیں پھینکی. تو کیا دوسرا تیر غیب سے آیا ہے؟ درود اس بہادر شخص پر کہ جس نے اپنی تلوار کو بیلچے سے بدل دیا. مددگار نہیں چاہیے ہے کسان؟ کیوں نہیں؟ یہ کوے دیکھ رہے ہو, اس زمین میں پرندوں کو اڑانے کا پتلا نہیں ہے. میں اچھی تنخواہ دوں گا اگر تم پتلے بن جاؤ اور پرندوں کو بھگانے کا کام کرو. جس شخص نے اپنی زرہ, ڈھال, خودی اور شمشیر کو بیلچی اور کلہاڑی سے بدل دیا ہو, یقیناً اس نے بہادروں کی سخاوت کو کسانوں والی سخاوت سے بدل دیا ہوگا. ایک جنگجو مرد کو پرندے اڑانے والے پتلے سے ملانا نا انصافی ہے مختار. خوش آمدید اے مرد مجاہد. تم بھی خوش رہو اے مرد باوقار. شکار کے میدان میں مختار کا صرف ایک ہی رقیب ہے جو کیان ہے. خوش رہو اے ایرانی باوفا. تم بھی آباد رہو اے عرب باصفا. جانتے ہو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں. میرے سر و جان تم پر نثار. آؤ آؤ کہ تم نے میرے سال کی کٹائی کی خوشی کو 100 گنا بڑھا دیا. یہ حرام بندہ ہے خدا,
حرام ہے میرے دوست. کیوں حرام ہے؟ اسی دلیل پر جیسے کتے کا گوشت حرام ہے. اگر اس سور کی لاش کی جگہ کتے کا لاشا ہوتا تو کیا اس کو بھی کھانے کی ہوس کرتے؟ کتے کا گوشت کہاں اور سور کہاں؟ اس جانور نے سوائے گندم کے کچھ اور نہیں کھایا. یہ تو بالکل دمبے کی طرح ہے. اس کی کھال اور گوشت خاصیتوں سے بھرپور ہے. مثلاً کون سی خاصیت؟ اس کی گرما گرم کھال پیروں کے فالج کے لیے زود اثر ہے. اس کا گوشت بھی کمر کو مضبوط کرتا ہے. تم واقعی مسلمان ہوئے ہو یا ابھی تک دین مجوس پر ہو؟ کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو ضربی؟ اس کسان نے مجھے پاگل کر دیا ابو اسحاق. اس مردار سور کے کباب کھانا چاہ رہا ہے. جتنی بھی آیتیں حدیثیں اور دلیلیں سنا رہا ہوں اس کو قائل ہی نہیں کر پا رہا ہوں. واہ واہ، بہادر کیان کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں. خوش آمدید بہادر. ناخوش نہ ہو ضربی، خدا تمہیں قوت دے. تمہاری عمر بڑھے. کیان جان، تم اس شخص کو کچھ سمجھاؤ. سور کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ میرے بھائی، سور کا گوشت خاصیتوں کے علاوہ ایک ایسا عیب بھی رکھتا ہے کہ جب کھاؤ گے تو پچھتاؤ گے. کیسا ہے پہلوان؟ پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے. خارج کی تکلیف تمہیں بے چین کر دے گی، بے حیائی پیدا کر دے گا. کیا واقعی؟ چاہو تو آزما لو. نہیں پہلوان، یہ بہت شرمناک بات ہے. کتوں کو کھلا دیتے. خدا تمہارے بزرگوں کو بخشے. میں تو اس سے بحث کر کر کے تھک ہی گیا تھا. سور کا گوشت کھایا جاتا تو ان زمینوں سے برکت ختم ہو جاتی. ضربی، ایسا کھانا لاؤ جو سردار سپاہ فرزند علی کے شاع نشان ہو. جو حکم میرے سردار. سب سے پہلے بجمال ذات احمد صلوات، بعد ان کے بصر حیدر صفدر صلوات. بسم اللہ. گرم کباب. یہ نہیں پوچھو گے کہ کس جہنم سے آ رہا ہوں. بغیر پوچھے جانتا ہوں. اس میدان جنگ سے آ رہے ہو جس کا جیتنے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور ہارنے والا حسن ابن علی. بس یہی؟ نہیں، تم سے دوستی کا رشتہ جوڑا ہے کیان. کوفہ سے مدائن آیا ہوں تاکہ تم سے نزدیک تر رہوں. بخدا قسم تمہارے خاک آلودہ بال کو بھی لاکھوں خرخری مذہب شیخوں اور دمدمی مزاج کوفیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دن تم نے رزمی لباس پہنا اور عزم جنگ کیا تو میں درد کر رہ گیا. تمہارا وداع موت کی خبر دے رہا تھا کیان. تمہاری غیر موجودگی میں ایک دن میں 1000 بار تمہیں دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی ہے. خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو. اپنے بھائی کے خونی اور چاک دل کو نہیں دیکھ رہے. یہ نہیں پوچھو کہ پیغمبر کے بیٹے کی رکاب میں کیا کیا دیکھا. تم نے جا کر دیکھا اور میں نے نہ جا کر ہر منظر دیکھا. نہیں دیکھا مختار. بخدا قسم پیغمبر کے فرزند کی اس غربت کو تم نے نہیں دیکھا جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے کوفہ والے ان کے خیموں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے قدموں سے جانماز کھینچ لی. میں نے ان کے والد علی کی غربت اور تنہائی کو دیکھا ہے جب کوفیوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے خیموں پر حملہ کر کے ان کی جان لینے کا ارادہ کیا. جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیان. معاویہ اور امرواس کوفیوں کے جہل کے اونٹوں پر سوار ہیں. ان لوگوں نے تو صفین میں ہی بازی جیت لی. عراق اسی دن فتح ہو گیا جس دن امرواس کے مکر و فریب کے قرآن نیزوں پر چڑھ گئے. خوارج میں سے ایک ملعون کا خنجر کل رات صحابات مدائن میں رسول اللہ کے بیٹے کے پاؤں کو کاٹ گیا. مختار، اگر مارنے والے کا خنجر زہریلا ہوا تو امام کی جان خطرے میں ہے. یا صاحب الصبر، بخدا قسم مجھے پتا تھا کہ اس لشکر کشی کا نتیجہ کوفیوں کی زیادہ سے زیادہ رسوائی ہے. امام کو کوفہ دے گا یا اب تک صحابات میں ہی ہے؟ خود ان کی خواہش کے مطابق مدائن کے سفید محل پر آنا قرار پایا.
انہوں نے فرمایا کہ مجھے سعید ابن مسعود ثقفی کے پاس پہنچا کہ وہ ایک پرامن جگہ ہے اور ہم سے خیانت نہیں کریں گے۔ ارے یہ تو خلیفہ ہیں، انہیں کیا ہوا؟ لگتا ہے امام زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تو سابات میں تھے نا؟ ہاں، یہ خلیفہ ہے۔ کیا یہ خلیفہ ہے؟ حسن ابن علی ہیں، ایسا لگتا ہے کل رات سابات میں زخمی ہو گئے ہیں۔ عربوں نے اپنے خلیفوں کو قتل کرنے کی عادت کو جنگ کا روپ دے دیا ہے۔ بڑا اچھا بہانہ ہے عربوں کے مارنے کا۔ واہ ویلا، واہ ویلا، نواسہ سید المرسلین کی حالت دیکھو، مدائن کو علی کے دشمنوں پر حرام کر دو، فریاد یا محمد۔ رنگنے والے مدائن میں خون کی آپاشی کر دیں گے۔ کیا وہ خلیفہ ہیں؟ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب خوارج نے اپنے مقصد پر عمل کر لیا، معاویہ شکار ہو گیا اور عمر و آس باقی رہ گیا۔ تم کس دنیا میں ہو؟ معاویہ تو دمشق کی سبز جنت میں خدائی کر رہا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ زخمی ہے، یہ حسن ابن علی ہیں۔ سنا ہے معاویہ نے علی کے بیٹے کے سر کی قیمت 1000 دینار شامی اور اپنی ایک بیٹی سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ قسم سے؟ تمہاری جان کی قسم۔ کتنا مہنگا سر ہے علی کے بیٹے کا۔ خلیفہ کو کوفہ کیوں نہیں لے گئے یہ لوگ؟ کیا عرض کروں، شاید اس لیے کہ مدائن برا من ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو مگر مدائن کے عجم 1000 طبیعت کے خوبیوں سے بہتر ہیں۔ لو اب ان لوگوں نے آزاد شروع کر دی۔ اس صورتحال میں شامیوں کو مدائن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پرسوں مدائن کے عرب و عجم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے۔ اے سید و سردار جوانان جنت، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ پر گزری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دور و نزدیک کے سردار معاویہ کے سونے کے سکوں کے غلام ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو۔ سعید ابن مسعود ثقفی ہوں میں مولا، فرما روائے مدائن۔ ممنون ہوں کہ آپ نے میزبانی کے لائق جانا۔ میری پلکوں پہ آپ کی جگہ ہے مدائن کے سفید محل کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے منور کیجیے۔ امام کا بہت خون بہہ گیا ہے امیر۔ ہمیں لگتا ہے کہ مارنے والے لعین کا خنجر زہریلا تھا۔ ہمیں ایک بڑے طبیب کی فوری ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کوئی چارہ کیجیے۔ طبیب و بستر دونوں حاضر ہیں سردار، میرے ساتھ آئیے۔
کمتر. کیا کر رہے ہو اے نامسلمان؟ دھیان سے سردار، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ محبت کے جوش میں میرا ہاتھ بھی کانپ جائے. میں معافی چاہتا ہوں اے حکیم، میرا قصور نہیں تھا. میں نے ایک لمحے کو آپ کو اس ملعون مارنے والے کی جگہ دیکھا. آپ تھکے ہوئے اور وسوسے کا شکار ہو گئے ہیں سردار، لیکن آپ برحق ہیں. میری بات مانیں، کچھ آرام کریں اور کچھ توکل. جو بھی خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تم یہاں کیوں آئے ہو کیان؟ اپنی وفا مجھے دکھانے آئے ہو یا میری تحقیر کرنے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو جگاؤں. تم عراق کی آبرو ہو مختار. میں آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا کو طوفان سے بھر دوں. تو میں کیا کروں؟ تم اپنے امام کو جا کے دیکھو. یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کی اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو. تم لوگ تو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ تم خود کو مجھ جیسے سے ملاؤ گے ابو اسحاق. تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، سردار فاتح ایران کے بیٹے. کون عرب ایسا ہے کہ ابو عبید ثقفی کا نام سنے اور سر کو نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ اس ایرانی سے جو عرب نژاد کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے کس معجزے کی توقع رکھتے تھے تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کی عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا، تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے. اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا. شامی سونے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے. کیان کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے. مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. جاؤ کیان، جاؤ. میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں پر نسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے. مختار کیان، ہم نے اس بارے میں کافی سخنوری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ہماری دوستی اپنی جگہ، ہمارا راستہ اپنی جگہ. مختار، ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے. دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر. علی کے بیٹے کی تنہائی سنا کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار. میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے. افسوس افسوس.
بھائیو، کہاں ہے مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے دانت؟ کہاں ہے مرتضیٰ کا شکستہ سر؟ کہاں ہے خیر النساء کا شکستہ پہلو؟ گریہ کرو، غریبہ چاک کرو، خون آنکھوں سے برساؤ۔ کتنے داغ سید اولاد آدم نے اٹھائے۔ فریاد یا محمد، ہوش کرو بھائیوں، ہوش کرو۔ امام کی جراحت اور تنہائی کو کوئی نوحہ و گریہ مرہم نہیں لگا سکتا۔ وہ تمام لوگ جو امام کے ہم رکاب تھے اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے، وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے، جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا۔ ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا۔ اس تمہار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے۔ یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی۔ یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا۔ مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی کوئی داغ پشیمانی رہ جائے۔ اپنے غصے کے اونٹ کو اور جہالت کو لگام دو تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ خسارے کے طوفان کو توڑ سکیں۔ شامی چیلے اور امر و آس کے نہ نظر آنے والے فوجی اپنے لباس بدل کر آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں تاکہ عرب و عجم کی لڑائیوں سے اور اموی و علوی فتنوں سے مدائن کو پیغمبر کے بیٹے کے لیے ناامن بنا سکیں۔ ان کے فریب میں مت آئیے گا۔ بھائیو، یہ شخص ابو تراب کا منسوب فرما روا ہے کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا، وہ مدائن کے لیے ان کے ٹاٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے، تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے۔ جناب فرما روا، ہم جان بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے۔ آہوزاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے۔ بھائیو، دعا دعا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء۔
क्यों धंधनाती फिर रही हो? बड़े हिसाब किताब करने हैं तुम्हें। मेरा दिल आशुफ्ता हाल है सलीमा, इस सिर का प्यास की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो तो शिकर हाथ मारियो तो हामला हो, उम्र पर आशिक हो। इतनी बूढ़ी हो गई अब भी हया नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर हराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुराशूब है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी? हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली। बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो। सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लकमा बना देगा।
بیت رسول کی محبتوں کے چشمے لعنت خدا پر چڑھے ہوئے ہیں. اے طبیب محترم، جو بھی کر سکتے ہیں کیجیے. خدایا ہمیں اپنے نبی کے آگے شرمسار نہ کرنا. الہی آمین. یہ اس دیار کے بہترین اور نامور طبیبوں میں سے ہیں سردار. پریشان نہ ہوں، ایسے معجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر. شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں. ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے، وہی زہر کہ جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا. آپ کی ذات امام کے لیے باوثوق ہے. میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے. میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے. معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اس محل میں گھس آیا ہو اور خدا نہ کرے زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے. تم حق بجانب ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نے ان دنوں میں اپنے لالچی ساتھیوں سے بہت ساری چھوٹیں کھائی ہیں. وہ ایک قابل اعتماد طبیب ہے سردار، فکر مت کرو. امام کے کھانے کو پہلے خود باورچی کو کھلایا جائے گا تاکہ خیانت کی سوچ بھی اس کے پاس نہ پھٹکے. گوشت کی حفاظت بھی اپنے بھتیجے مختار کے سپرد کر دوں گا جو ہر حوالے سے لائق اور مطمئن شخص ہے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. خدا کبھی آپ کو غریب و خوار نہ کرے سردار. تم اس کمرے سے ہلنا مت. اس شرط پر کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے. کچھ ہوا ہے؟ ایک بار مجھے وہم ہوا تھا. مجھے لگا کہ طبیب ہی مارنے والا ہے. تو پھر اس حالت میں تو ایک بندہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے مقرر کرنا ہوگا. آپ بالکل مطمئن رہیے امیر. میں کوشش کروں گا کہ وہم و گمان کو اپنے پاس نہ آنے دوں. ہو کیسا غضب کا بخار ہے تمہیں. تمہارا تو پورا بدن آگ میں جل رہا ہے سردار. میرے دل پر غموں کے داغ ہیں امیر. اس قدر مردوں کی نامردی کا داغ. ایک ٹھنڈے پانی کا برتن لاؤ. آؤ سردار کے جوتے اتارو. اس کا فوجی لباس اتار کر اس کے پیر دھلاؤ. مجھے یقین تھا تم آؤ گے. میں آ گیا مگر تلوار کے بغیر. کب اپنی تلوار سے دوستی کرو گے مختار؟ اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے جیسا شخص عقل کی جگہ دل کے حکم پر چلے. میری تلوار میان میں ہی رہے گی. بہت بدل گئے ہو ابو اسحاق. عقل مند ہو گیا ہوں کیان. اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ اپنے دل کی جگہ اپنی عقل کو استعمال کروں. قدرت کے آداب اور طہارت کے آداب میں بہت فرق ہے سردار. وہ فرما روا جو بغیر تدبیر کے میدان جنگ میں اتر آئے وہ اپنی بھی جانوں کا نقصان کرے گا اور فوج کا بھی. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کسی غلط سوچ کا شکار ہو گئے. اگر کوئی سردار اپنی تلوار کو میان میں رکھے اور کسی ہاری ہوئی جنگ میں نہ جائے تو یہ فعل شیطان کی اطاعت نہیں ہے. یہ اجتناب خودکشی ہے
जो कि वही इलाही की पैरवी है। अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर ना ही तुमने सुनी और ना इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी पर कूफियों के वादा खिलाफ इज्तिमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल उस बेयार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल ना होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्ब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है, और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं? इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपनेपन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक़ पदरी आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत के अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम और शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान।
इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। ज़बान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुकमा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर मेरी जिंदगी के दरख्त ने ये तल्ख मेवा दिया? तल्ख मेवा जहरीले मेवे से बेहतर है। मैंने अपने अकीदे का सच्चा इजहार किया है। कसूर आपका है, कुछ छुपाने की आदत ही नहीं होने दी। क्या करूं बताइए? अपनी जान और दिल से मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा ना होता तो मैं सफेद महल ना आता। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? माविया ने इमाम के सर के बदले 1000 दीनार शामी और अपनी बेटियों में से एक देने का वादा किया है। जानते हो इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी इस वादे ने लालच का भूत बहुत सौ के अंदर पैदा कर दिया। यानी जमीन इमाम के लिए गैर महफूज हो गई है और आज से इस सफेद महल के खादमीन और मुहाफिजीन सब के सब मुआविया के खुफिया फौजी हो सकते हैं। आप इतने सारे गैर मरे दुश्मनों में इमाम की जान को कैसे बचाना चाहते हैं? बहुत बड़ा वजन है हमारी गर्दन पर। कुछ ऐसा करो कि इस वजन से हमारी कमर टूट न जाए। मैं तुमसे ज्यादा अमानतदार शख्स किसी को नहीं समझता। ऐसा कुछ करो कि बरोज़े हिसाब रसूल खुदा के हुजूर हमें शर्मिंदगी ना हो। किस फिक्र में हो मेरा फूल? मतलब क्या ऐसा हो सकता है हनाना? मुख्तार अगर कोई काम करना चाहे तो हाथी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। यानी तुम इश्क के मौजे से गाफिल हो? इश्क वो वाहिद गिरा है जो मुख्तार जैसे शेर को गिरा सकता है। अगर नारिया की आंखों की जादूनुमा तेजी ठंडी हो गई तो फिर क्या? नादिया कोई बेहुनर औरत नहीं है खालिद की जान, उसके भी कम मुकाबिल नहीं थे। मैं खुद उनमें से एक हूँ। आज तक मैं उस हसद की आग में जल रही हूँ। क्या वाकई?
तुम भी मुख्तार की आशिक थी खाला जान? मुख्तार जैसा दिलावर अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़े hücum. Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle, aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil. والله لازم تبقى تتقابل عندي.